أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 198. کل کی جو آیت ہے اس سے پچھلی آیت جو پڑھی گئی کل، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ پاور میں، طاقت ان کے پاس ہے. ابھی آپ دیکھیے ہمارے ملک کی حکومت کن لوگوں کے پاس ہے؟ اچھے لوگوں کے پاس ہے یا برے لوگوں کے پاس ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن وہ پاور میں ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اب دیکھیے کہ سپر پاور کون ہے؟ وہ ہیں جن جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، تین ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا جرم. لیکن سپر پاور سب سے بڑی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں دیکھ کر کے تم دھوکے میں مت آ جانا کہ انہی کی راہ پہ تم بھی نکل جاؤ. نہیں. کیوں؟ متاع قلیل، کچھ دن کے لیے ان کو یہ مزہ، یہ عیش، یہ پاور کچھ دن کے لیے، پھر جب مریں گے تو مأواہم جہنم، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، آگ جس میں جھونک دیے جائیں گے، اور وہ سب سے بری جگہ ہے. آگ اگر کہیں تھوڑی سی لگ جاتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور پورا کا پورا آدمی ڈال دیا جائے اس میں اور وہ جلتا رہے تو کیا حالت ہوگی؟ تو ان کا انجام یہ ہے جو دنیا میں برائی اور نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی. لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے دنیا میں. ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس سے ڈرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ مثلا پولیس سے ڈرتے ہیں. مسلمان اللہ سے ڈرے نہ ڈرے پولیس سے اچھا ڈرتا ہے. تو کیا ہے، آج اگر آرڈر ہے کہ دکانیں نہیں کھلیں گی تو کھلیں گی؟ کیا نہیں کھلیں گی. ہاں اذان ہوتی ہے جب اللہ کہتا ہے کہ آؤ مسجد کی طرف، تب کھلی رہتی ہے. جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کی بات آپ ضرور مانتے ہیں. اگر کسی چیز سے روک دے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں. تو اسی طرح جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے مالک سے، اللہ سے، اور جو اس نے کہا ہے وہ کرتے ہیں،
اور جس سے منع کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، سونے کے اور چاندی کے بڑے بڑے محل ہیں جن کے نیچے سے دودھ کی، شراب کی، شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ یعنی محل اوپر ہے اور نیچے سے ندی بہ رہی ہے۔ کوئی منع نہیں کرے گا کہ آپ ایک ہی گلاس پینا ہے آپ کو، نہیں، دودھ ہے، پاکیزہ شراب ہے، شہد ہے، جتنا کھانا ہے کھائیے، جتنا پینا ہے پیجیے، اور من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل۔ اور دوسری بات کیا ہے، دنیا میں کوئی چاہے پرائم منسٹر ہی رہے، کتنے دن رہتا ہے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، بہت ہو گیا۔ اس کے بعد کہاں جانا؟ قبرستان میں۔ لیکن وہاں پر خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کہاں پہ؟ سونے، چاندی اور ہیرے کے محل میں۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضیافت ہوگی۔ اب سوچئے، اگر آپ کسی بڑے کروڑ پتی کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو کیا کیا انتظام کرتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو سب سے بہترین کھانا ہوتا ہے وہ ہم کھلاتے ہیں نا۔ ایک صاحب کوئی بتا رہے تھے کہ ایک بڑے آدمی کی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوئی، تو اس نے اپنی دعوت میں 150 آئٹم بنوائے تھے۔ 150 آئٹم تھے کھانے میں۔ تو دنیا کا ایک آدمی جس کو اللہ نے لمیٹڈ چیز دی ہے، وہ اتنا بڑا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالی جب نیک لوگوں کی مہمانی کے لیے جنت میں جو تیار کر رکھا ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور آخری بات، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اگر آپ نیک بن جاؤ گے، اچھا بن جاؤ گے، تو تمہارے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہزاروں نہیں، کروڑوں اور اربوں درجہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہوشیار چالاک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انجام کو دیکھتے ہیں، یعنی اینڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد اینڈ میں کیا ہوگا، کیا ملے گا۔ تو دو ہی چیز ہے، دنیا میں مزہ کیجئے، اور جب زندگی ختم ہو جائے تو آگ میں جائیے، فرشتوں کے لوہے کی کا گروز، اس کی پٹائی کھائیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی بات مانیے، اور آخرت میں عیش کیجئے، مزہ کیجئے، بہترین زندگی، نہ کمانا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ۔